وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جب وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین اور ہوشیار تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کئی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر انسان کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں رومانیہ وائس یوٹیوب چینل، جس کے ساتھ میں ہوں محمد صادق حق۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ارطغرل غازی 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے حکمرانی کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کئی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جان نثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ اس نے اناطولیہ پر قابض سپہ سالار تیتوش کا بھائی اس میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے، جبکہ وہ جو قیدی ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی شہزادی علیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی بغاوت اور سازش کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کئی قبیلوں کو ڈرانا شروع کر دیا، لیکن کئی سردار نے اپنی روایت کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعہ کے نزدیک تھا، اور وہاں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں جان آئے۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کئی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ کئیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلہ کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کے ایشیائے کوچک کی مہم کا سربراہ باجی نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور کئی قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہیما خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ دودرگا کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو اپنے چچا الہ الدین کیقباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے
اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ باجی نوین کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں ذات دودرگہ قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد صرف ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکنا تھا۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ وہ ایک کینہ پرور انسان تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوق کے تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے جنگ میں منگولوں کے سردار نوین باجی کو جنگ میں شکست فاش دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، اگر یہ